FIA حرکت میں آیا ہے اور بہت سے پاکستانیوں کے خلاف، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کے خلاف، شعبہ سیاست سے تعلق رکھنے والے بہت سے سیاستدانوں کے خلاف، شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے بہت سے صحافیوں کے خلاف، بہت سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف، سیاسی ایکٹیوسٹ کے خلاف کیسز درج کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں، بہت ساری تفصیلات، بہت سارے نام فراہم کیے گئے ہیں، کچھ تھوڑی بہت تفصیلات کہ کس کس نے کیا کیا کہا، کیا کیا لکھا، وہ فراہم کی گئی ہیں۔ تقریباً 1000 کے قریب اوورآل پورے پاکستان میں جو FIA کے مختلف ریجنز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ FIR درج کریں، پرچے درج کریں اور کارروائی شروع کریں۔ یہ پرچے درج نہیں ہوئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کا درج کرنے کا جو پروسیس ہے وہ آج سے شروع ہوا ہے، اور اس پروسیس کے اندر سندھ کے حوالے سے ہمارے ایک دوست کچھ نام رپورٹ کر رہے تھے، اسلام آباد کے حوالے سے جو ہے وہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں 300 سے زائد لوگوں کے خلاف پرچے درج کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں آج کے دن جو دن گزر گیا ہے اس میں تقریباً 23 لوگوں کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں۔ ان 23 لوگوں میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بہت ذمہ داری سے کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو صحافیوں میں سے جو نام ہے ان میں میرا نام بھی شامل ہے۔ احمد نورانی جناب، میرے خلاف جو ہے وہ کیا گیا، اور کیا کیا گیا وہ بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ایک لکھاری ہیں، لکھتی ہیں، بہت ہی اچھی کتاب بھی فوج کے جو انلیگل بزنسز ہیں اس کے بارے میں لکھ چکی ہیں، ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پولیٹیکل سائڈ پہ جائیں تو PTI کے کوئی صاحب ہیں جبریان الیاس، شاید یہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کے نام پہلے بھی چل رہا ہوتا ہے مختلف جگہ پہ، شاید کہا بھی یہ بھی جاتا ہے کہ شاید یہ عمران خان کا اکاؤنٹ بھی یہ چلاتے ہیں، یا آئی ڈونٹ نو، میرے پاس اس حوالے سے کوئی تصدیق شدہ بات نہیں ہے تو میں اس طرح خبر کے طور پہ شیئر نہیں کروں گا، لیکن جبریان الیاس کے خلاف ایک FIR درج کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مریم میڈنس کے نام سے اکاؤنٹ ہے۔ یہ کافی سارے نام ہیں جو ان نون ہے زیادہ تر، میرا نام خام خواہ بیچ میں آ گیا۔ الزامات جتنے بھی لوگ ہیں، FIR کا ایک بنیادی ڈرافٹ ہے، تقریباً سب کے حوالے سے سیم ہے، ایک ایک آدھا اس میں مثال ڈال کے وہ آگے کیا گیا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ 300 سے زائد لوگ صرف اسلام آباد کے اندر ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ اوورآل پاکستان کے اندر تقریباً 1000 لوگوں کے حوالے سے ہدایات ہیں ISI کے تھرو، فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد تھرو کہ اس سے ایک تو یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس ملک کا نظام کون چلا رہا ہے، اس ملک میں اصل حکومت کس کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ میں نے کوشش کی کہ جانوں وہ ڈرافٹ دیکھوں وہ چیز کیا ہے کہ میرے بارے میں کیا الزامات ہیں، تو میرے بارے میں جو الزام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جی جو ٹویٹس کی بات ہے کہ جی میرے خلاف ٹویٹر ہینڈل میرا جو ہے احمد_نورانی AHMAD_NOORANI، یہ میرا ٹویٹر پہ ہینڈل ہے، اس کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے FIA میں۔ ایک اور کیس پہلے پتہ نہیں کتنے کیسز درج کیے ہوئے ہیں انہوں نے، میری نیشنلٹی تک کینسل کی ہوئی ہے، لیکن خیر یہ ان کی مرضی۔ ہم پاکستان سے مخلص ہیں، مخلص رہیں گے، اور جو سچ بات کرتے ہیں، جو سچ لگتی ہے وہ آپ کے سامنے پہنچاتے رہیں گے۔ خبر خود سے بن جانے کی کبھی بھی خواہش نہیں رہی، لیکن شریف فیملی جیسے آپ کہہ لیں کہ اب میں بے غیرت کہوں تو عجیب لگتا ہے، لیکن کم ظرف لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کے غیر قانونی حکم کے سامنے کچھ اس طرح کی مزاحمت یا رکاوٹ پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ دیکھا کہ اس میں چند چیزیں تھیں کہ 24 سے لے کے 30 تک جو بھی ٹویٹس میرے اکاؤنٹ سے کیے گئے، اس میں سے فرض کریں ایک ٹویٹ جو مینشن ہے جو باقی چیزوں کے علاوہ، کہ وہ کچھ شاکر عباسی صاحب ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جب شہداء کی لاشیں جو ہیں پہنچنا شروع ہوئی ہسپتالوں میں، تو شہداء کی جو زخمی تھے وہ بھی جب پہنچنا شروع ہوئے تو انہوں نے پولی کلینک ہسپتال سے رابطہ کیا۔ پمز میں ان کو لفٹ نہیں کروائی گئی، پمز والوں کو اس وقت تک سمجھ آ گئی تھی، تو ان کو ایک لسٹ بتا دی گئی جو اس وقت تک تیار ہوئی تھی، تو اس لسٹ میں صاف ظاہر ہے کہ 2 لوگ، جس میں ایک وہ ستی صاحب ہیں کوٹلی ستیاں کے، جن کا علی پور فراش میں جو رہتے تھے، اسلام آباد کے قریب ایک قصبہ ہے علی پور فراش، اور ایک ایبٹ آباد کے صاحب تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور بلٹ وونڈ سے ڈیتھ ہوئی تھی، وہ وہاں لکھا ہوا تھا۔ باقی تقریباً کچھ 26-27 لوگ تھے جو کہ سب بلٹ وونڈ تھے، سب کے سب بلٹ وونڈ، اس کیپٹل ہاسپٹل کے اندر بھی اور پمز کے اندر بھی جتنے لوگ تھے سب بلٹ وونڈ تھے۔ ان کی ساری تعداد میں نے بھی کنفرم کی بعد میں، اور پھر آپ کو اسی دن ہی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے رپورٹ بھی کیا۔ اب اس کے اندر یہ مینشن ہے کہ میں نے وہ لکھا، خبر ان کی تھی،
رپورٹ انہوں نے کیا، میں نے جب مجھے تصدیق ہوگی تو میں نے لکھا کہ یہ جو شاکر عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ 100% درست ہے. اس بات کے اوپر میرے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ ہے. مطلب اور چیزیں بھی ہیں، مطلب باقی سارے ہی ٹویٹ شامل ہیں کہ ریاست کے خلاف یہ کہا یہ کہا یہ کہا، میں نے کیا کہا وہ بتاتا ہوں آپ کو. لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ والی بات، اس کی تصدیق تو بہت سے صحافی اور بھی کر چکے میرے بعد. اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ تصدیق جو ہے یہ کوئی اپنی پیار محبت پہ نہیں کر رہی ہے، ہاسپٹل انتظامیہ کی تصدیق کرنے پہ کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک لمحے تیار کی تھی جس کو بعد میں حکومت نے روک دیا. ایجنسیوں کے لوگوں نے آ کے زبردستی اس پہ عمل درآمد اور باقی معاملات کے حوالے سے روک دیا. اس کے بعد پنز میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. مطیع اللہ جان، ثاقب بشیر صاحب کو اغوا کیا گیا اور باقی جو معاملات چھپانے کی کوشش کی گئی اور آج کے دن تک کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن جو میں نے لکھا ان دنوں میں وہ بتا کے، اور جو وجہ ہے اصل وہ بتا کے آپ کو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جو میں ان دنوں میں لکھتا رہا تو میرے آپ کہنے 2 یا 3 لائنز تھی، 3 بنیادی اصول تھے. ایک میرا پہلا بنیادی اصول تھا کہ جماعت کوئی بھی ہو، سیاسی جماعت اگر ہے نا، دہشت گرد جماعت نہ ہو تحریک لباک کی طرح یا طالبان، وہ نہ ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو احتجاج کا حق ہے. اور احتجاج کسی بھی پاکستانی شہری کا بنیادی ترین حق ہے. آپ اس جمہوری حق کو کسی بھی صورت میں کسی بھی جسٹیفیکیشن کے تحت رد نہیں کر سکتے. یہ میری ایک بنیادی لائن تھی. جو لوگ مجھے پڑھتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ان کو میری اس لائن کا بخوبی اندازہ ہوگا. اسی طرح یہ والی بات میں نے بارہا متعدد بار دہرا کے لکھی جب مجھے پتہ لگا کہ ایک پلان ہے کہ لوگوں کے اوپر تشدد کیا جائے گا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا جی مجھے پہلے سے پتا تھا اتنے بندے مار دیں گے، نہ میں نے کہا نہ مجھے پتا تھا. یہ واقعہ اس دن ہوا. یہ مجھے پتا تھا کہ تشدد کی چند حدیں پار کی جائیں گی اور یہ بات میں لکھتا بھی رہا. تو میں نے جو لکھی دوسری لائن، جو میں نے مختلف ٹویٹس کیے لیکن جو اصول ایک اپنایا، میں نے یہاں تک لکھا. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ پہ الزام لگانے پہ آتے ہیں، وہ رکتے ہی نہیں جی، یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں نے یہاں تک لکھا کہ یار یہ پاکستانی شہری ہیں، ہمارے بھائی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ان کی چند ڈیمانڈز ہیں نا، اور ڈیمانڈ کتنی جینون ہے کہ ان کا لیڈر بغیر کسی کیس کے جیل میں ہے نا. مطلب آپ مانے نہ مانے بحثیں کرتے رہیں، بال کی کھال ادھیڑتے رہیں، کیس تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ ڈیمانڈ تو اگر آپ کہتے ہیں ہے تو پھر آپ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پھر بھی احتجاج کا حق تو ان کا ہے نا، کہ ان کا جیل لیڈر جیل میں ہے. ایک آئینی ترمیم آپ نے کی ہے، اس کو وہ صحیح نہیں مانتے. آپ قانون سازی کر رہے ہیں، اس کو وہ درست نہیں مانتے، تو وہ احتجاج تو کر سکتے ہیں نا، احتجاج کا حق تو ان کا ہے. تو میری دوسری لائن بڑی واضح تھی کہ ان لوگوں کو آپ ڈی چوک تک جانے دیں. ڈی چوک کا نام آپ نے ڈی چوک رکھا ہے، بیسیکلی وہ پارلیمنٹ کا فرنٹ ہے. پارلیمنٹ کے سامنے جا کے پوری دنیا میں لوگ احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کرنے کے حق سے انہیں محروم نہ کریں. آپ زور زبردستی کر کے احتجاج کو روک کے غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں. آپ جب ان کو وہاں پہ بیٹھنے دیں گے، اب یہ سنیے گا، یہ بنیادی لائن ہوتی تھی میری، بیٹھنے دیں گے کتنے دن یہ بیٹھ جائیں گے. میں نے یہاں تک لکھا، جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا ان کے لیے عرض ہے، میں نے یہاں تک لکھا کہ آپ نے کوئی بات ماننی ہے مانے، نہیں ماننی نہ مانے. یہاں تک لکھا. اگر میں سپورٹ کر رہا ہوتا میں کہتا نہیں جی ان کی ساری باتیں مانے جو یہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہاں تک لکھا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے پتہ تھا یہ تشدد کریں گے، اور تشدد بڑی خوفناک اور خطرناک چیز ہے. میں خود اسلام آباد کی گلیوں، انہی سڑکوں اور چوراہوں پہ میں آئی ایس آئی کے تشدد کا شکار ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پاکستانی اس تشدد کا شکار ہو. تو میں نے اسی اسپرٹ کے تحت یہ بات بار بار لکھی کہ فوج پاکستان پہ ہمیشہ پہ تشدد کرتی ہے، پاکستانیوں پہ. صاف ظاہر ہے کہ یہ 47 سے پہلے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے فوج کا تشدد کرنے کا، اس طرح سے لوگوں کو مارنے کا. تو میں نے اس روانی میں یہ چیز لکھی کہ تشدد نہ کریں، ان کو بیٹھنے دیں، جو بات ماننی ہے مانے. الٹیمیٹلی یہ لوگ چلے ہی جائیں گے. یہ میری دوسری لائن تھی. اسی طریقے سے میں نے بار بار یہ چیز لکھی کہ فوج اس معاملات میں نہ آئے. فوج مداخلت کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، اور فوج کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس سے میرا حق بنتا ہے. یہ 3 چیزیں تھیں ناظرین جو میں مسلسل لکھتا رہا، جو لائن میں لیتا رہا، وہ آپ کے سامنے رکھی. اور اب ایک اور ایف آئی آر کٹ چکی ہے میرے خلاف بھی، باقی لوگوں کے خلاف بھی اسی طرح کا مواد جو چیزوں نے لکھی. لیکن میں آپ کو آخری بات یہ ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے ایف آئی آر کی کیوں ہے میرے خلاف. سب میں تو مسلسل بولتا ہوں، مسلسل لکھتا ہوں، اور ان کی جو غلط باتیں ہیں، جو غیر آئینی چیزیں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. اب اس لیے کی ہے کہ میں نے صاف ظاہر ہے کہ اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ جو یہ ان کے غیر قانونی، غیر آئینی، انلیگل بزنسز اور غیر اخلاقی بزنسز، اس لیے غیر اخلاقی کہ شہداء کے بچوں کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ان کو دیتے اور ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں دیتے. ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ ان کی اپنی جرنیلوں کے صاف ظاہر ہے
کہ ایک پاکستان کے خلاف سازش، پاکستان کی معیشت اکانومی کے خلاف سازش ہے کہ یہ ہر بزنس کے اوپر ہر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر کے اپنی ایک مینوپلی قائم کرتے ہیں، جس سے فری مارکیٹ اکانومی، جس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کہ دو مختلف جو پروڈیوسرز ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں آپس میں کہ بہتر پروڈکٹ دیتے ہیں، کم قیمت میں دیتے ہیں، اور اس طرح اکانومی گرو کرتی ہے، بزنسز پھیلتے ہیں، اچھی پروڈکٹ بنتی ہے، بیرون ملک ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ آ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں سانپ بن کے، اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بغیر ٹیکس دیے، بغیر کسی، اس کی کاسٹ آف پروڈکٹ بہت کم ہوتی ہے کیونکہ مفت کی زمین پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، کم قیمت کے تحت وہ اس کو جب بناتے ہیں تو وہ اچھی چیز جو ہے وہ کم قیمت میں بیچ رہے ہوتے ہیں، چیز بک رہی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اچھی چیز بھی مل جاتی ہے پاکستان کے چند بڑے شہروں میں مڈل کلاس کو، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کی اکانومی تو تباہ ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ بنیادی چیز، یہ والی بات جو میں نے کی اس کے اوپر جو ہے انڈورس کیا اس چیز کو کہ یہ بالکل درست کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ جو بھی کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، یہ غصہ ہے اصل کہ ہمارے کاروبار کے اوپر آواز اٹھائی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا۔ ایک دلچسپ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے مہم چلا رہے ہیں، کوئی پی ٹی آئی والوں کو انوائے کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن میں تاریخ ویسے ہی ایک حوالہ یاد کراتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، میں کل شیئر کر رہا تھا کہ میں جب 2012 13 14 ان سالوں میں جب لکھا کرتا تھا، جب مجھے یہ بنیاد کی سمجھ آئی جب اپنی جرنلزم کے دوران، کہ جب تک ان کے تمام کاروبار بند نہیں ہو سکتے، سیاست میں مداخلت بھی بہت بری بات، انتظامی امور میں فوج کی مداخلت بہت بری بات ہے، لیکن وہ بعد کے سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ، بنیادی ترین سٹیپ، ان کو مجبور کرنا ہے کہ یہ صرف اپنا کام کریں جو آئین انہیں کہتا ہے۔ ان کے تمام کاروبار بزور طاقت، زور زبردستی خود جا کے، اگر آپ کو وہ جو جن جن علاقوں میں پلانٹس ہیں وہ بند کروانے پڑیں، جب تک وہ نہیں بند ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہوئے، قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے، وہ جب تک بند نہیں ہوں گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا۔ تو میں جب 10 11 12 میں 13 میں، پتہ نہیں یہ ایگزیکٹلی یاد نہیں واقعہ ہوگا، تو مجھے جو فوجی کارن فلیکس تھا، مجھے فلیکس کا صحیح طرح سے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ FLAKES فلیکس ہوتے ہیں نا، فلیکس، فوجی کارن فلیکس، تو میں ان کے بائیکاٹ کی بات کرتا تھا۔ تو اس وقت پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ ساتھ ہے کہ لائن کی دوسری طرف ہوتے تھے، تو میں سپیلنگ لکھتا تھا فوجی کارن فلیکس FLEX۔ اب جو میرے ذہن میں آیا میں نے لکھ دیا، مقصد یہ تھا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ استعمال کریں، یہ فوجی پروڈکٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانیوں کے خلاف ہے، یہ چیز، یہ کاروبار پاکستان کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ میرا اصرار ہوتا تھا۔ تو پی ٹی آئی والوں نے میرے خلاف مہم چلائی تھی کہ یہ فوجی کون، جس بندے کو انگریزی اخبار کا صحافی ہے اور یہ نہیں پتا اس کو کہ یہ فوجی کون فلیکس FLEX نہیں بلکہ فلیکس FLAKES ہوتا ہے۔ ہم تو اس دور کو برداشت کر کے آئے ہوئے ہیں، اس دور سے گزرے ہوئے ہیں فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے اور یہ شعور بیدار کرنے کے لیے قوم میں کہ یہ چیز جو ہے زہر قاتل ہے۔ پہلا سٹیپ یہ کہ ان کے تمام کاروبار بزور زبردستی ختم کیے جائیں، ہر حوالے سے ختم کیے جائیں، ہر لیول پہ ختم کیے جائیں، ہر ملک میں ختم کیے جائیں، تب پاکستان کی جو باقی کی موومنٹ، جو اسٹرگل ریزسٹنس کی ہے ان کو باقی کاموں سے روکنے کی، وہ بات اس طرف آگے چلے گی۔ تو یہ تو ہماری بڑی پرانی جنگ ہے اور یہ جنگ چلتی رہے گی، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی محبت میں ہے، اور بالکل جو بھی چیز بہتر ہوگی، ایک نہیں 1000 FIR بھی درج کریں تو یہ سلسلہ، یہ صحافت کا سلسلہ جاری رہے گا، چاہے ISI کے صحافی، ISI کے ولاگر جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جتنا مرضی جھوٹ پھیلا لیں، جتنی مرضی فیک نیوز پھیلا لیں، سچ اور فیکٹ چیک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔